السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذوالفقار علی، ان کا سوال ہے، عورت کا گھر کی چھت پر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کبھی لائٹ نہیں ہوتی تو میں گھر کی چھت پر نماز پڑھ لیتی ہوں، کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ آئی ڈی کسی اسلامی بھائی کے نام سے ہے، لیکن سوال کرنے والی کوئی اسلامی بہن ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ عورت کا گھر کی چھت پر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے سمجھ لیں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اور پھر فرمایا کہ گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا یہ گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا یہ گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور اگر بڑا کمرہ ہے، چھوٹا کمرہ ہے، تو چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنا بڑے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی عورت چھپ کر نماز پڑھے یہ اس کے لیے افضل ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی بہنیں گھر میں کوئی جگہ مقرر کر رہے ہیں جہاں پر نماز کے لیے ہمیشہ کے لیے، یعنی جسے بیت مسجد بھی کہتے ہیں، اور کوئی چھوٹا کمرہ ہو جہاں پر بالکل پردے کا انتظام ہو، کسی نامحرم کی نظر وغیرہ جہاں پر نہ پڑے، تو وہاں پر وہ نماز پڑھیں، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے جس طرح کہ اسلامی بہن بتا رہی ہیں کہ اگر لائٹ نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کمرہ چھوٹا ہے، وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے گرمی میں، اور اس صورت میں اگر وہ چھت پر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ یعنی چھت کی چار دیواری جس طرح ہوتی ہے، باؤنڈری، وہ اگر موجود ہے اور اتنی بڑی ہے کہ وہاں پر کسی نامحرم کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑ سکتی، تو ایسی صورت میں اگر پردے کا انتظام ہے تو عورت گھر کے چھت پر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ افضل گھر کے کمرے میں، اور کمرہ بھی جو چھوٹا ہے اس میں نماز پڑھنا عورت کے لیے یہ افضل ہے۔ باقی اگر پردے کا انتظام ہے چھت پر تو چھت پر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ کسی نامحرم کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے، اتنا پردے کا انتظام ہو، چار دیواری جو چھت کے اوپر ہے وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نامحرم دیکھنا بھی چاہے تو اس کی نظر ان پر نہ پڑ سکے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔